بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں کوئی خامی تو دین نامکمل ہے. قابل صد واجب الاحترام اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے محبت کرنا ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے. اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ذرا سی بھی نفرت رکھتا ہے تو وہ شخص مسلمان یا مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اسی طرح صحیح البخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان من کان اللہ احب الیہ مما سواہما، کہ مومنوں کی 3 خصلتیں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی تو وہ شخص اسلام کی شیرینی اور مٹھاس کو محسوس کرے گا. تو سب سے پہلی خصلت یہ بتائی کہ من کان احب اللہ ورسولہ مما سواہما، کہ اس شخص کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب نہ ہو جائیں. اسی طرح صحیح البخاری میں ایک اور حدیث موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: اے اللہ کے رسول، آپ مجھے صرف میری جان کے علاوہ ہر چیز سے محبوب ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ جب تک میں تجھے تیری نفس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک بات نہیں بنے گی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم، آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الآن یا عمر، ٹھیک ہے اے عمر، اب تو کامل مومن ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مگر آج کچھ دین کے ٹھیکیدار کچھ اپنے ایمان کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں داخل ہو کر اہل حدیث پر یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں. نعوذ باللہ. جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود گستاخ رسول ہیں. امام اعظم آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، مگر ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، کہ جن پر کئی علماء خود جرح کر چکے ہیں. اسی طرح غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ غیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھی ہے، جبکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا انما الغیب عند اللہ، غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں بلکہ نبی نور ہیں، جبکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بے شک میں انسان ہوں. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دین حق پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما توفیق الا